مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دولت کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ، کانٹا کنکڑ پتھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایسی نظر آتی تھی جیسے موتی۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ نہ کرے۔ ان مشہور شخصیت کے فین نہ بنو جو آپ کو جانتے تک نہیں، بننا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فین بنو جو آج سے 1400 سال پہلے آپ کے لیے روئے تھے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو چھوٹی اور معمولی مصیبت کو عظیم سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ اللہ تم پر مسلسل بلا نازل کر رہا ہے تو سمجھو وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے۔ مصیبت پر صبر کرو، جتنا مصیبت پر صبر ہوتا ہے اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ہر روز نماز ظہر کے بعد 9 مرتبہ یا حلیم پڑھیں، انشاءاللہ کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔
آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہیں، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجئے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تب اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار گیا ہو یعنی تمہارے باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے ہو یعنی تمہاری ماں۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی چابی پورے گھر کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔